السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب۔ اور آج ہم بات کریں گے ہر ڈرامے کے نیو ایپیسوڈ کے اوپر۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی سے لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نصور اور عزیزہ خانم پھر سے مل جاتے ہیں، اپنی ماضی کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ عزیزہ خانم نصور سے کہتی ہے کہ دوسری طرف ہم پھر دیکھتے ہیں جی میران، ریحان اور جو فرات ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے پیچھے ان کے کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں خضر وہاں پہ کھانا لے کے آتا ہے تو خضر جانے لگتا ہے، لیکن ریحان کہتے نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے دور سے آئیں تو واپس چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں بہار ٹھیک نہیں ہے، تو ریحان تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن خضر کہتا ہے نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہاری ماں اسی وجہ سے نہیں آئی تھی کہ بہار کو بخار تھا۔ دوسری طرف نصور اور عزیزہ خانم کو دکھایا جاتا ہے۔ عزیزہ خانم نصور کو بتاتی ہے کہ یہ سب کوئی فنسو کی وجہ سے ہوا، وہ یہ چاہتی تھی کہ ہر چیز کا الزام میرے اوپر آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں آخر وہ تم سے چاہتی کیا ہے؟ تو پھر عزیزہ خانم کو خیال آتا ہے کہ فنسو یہ چاہتی تھی کہ میران کے بچوں کو نقصان پہنچا کے میران کو عزیزہ خانم کا قاتل بنا دے۔ یہ صرف اس کی گیم تھی۔ وہ نصور کو بتاتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ یہ چاہتی تھی کہ میران کو میرا قاتل بنانا چاہتی تھی، میری مخالفت میں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتا ہے کہ میران ہی میری طاقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ریحان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ نصور بتاتا ہے، عزیزہ خانم کہتے ہیں اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تم اسے یہاں پر لے آؤ، میں اسے سب کچھ بتاؤں گی میں نے کیا کیا ہے، پھر اسے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ پھر یہ دکھاتے ہیں نصور کو بھی خیال آتا ہے فنسو کے کہ فنسو کس طرح سے سازشیں کر کے عزیزہ خانم کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے اور سب کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا، میں ریحان کو نہیں، میں سب کو لے کے آؤں گا، میں خضر کو بھی یہاں پہ لے کے آؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تم اس کی ماں ہو، اسے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، تم یہیں پر انتظار کرو۔ لیکن عزیزہ خانم یہ نہیں چاہتی تھی کہ خضر کو سب کچھ معلوم ہو۔ کہتے ہیں خضر کو کچھ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے گناہوں کا کفارہ دوں گی اور خود سب کچھ ٹھیک کروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ میں جیسی تھی ویسی اب نہیں رہی۔ میں نہیں چاہتی کہ خضر مجھے اس روپ میں اپنی ماں کو قبول کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتے ہو بالکل ویسے ہی ہوگا۔ نصور سے کہتا ہے عزیزہ خانم بہت پشیمان ہوتی ہے، اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے۔ نصور سے وہیں پر رہنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہیں پہ میرا انتظار کرو۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ عزیزہ خانم کو کچھ لوگ وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ریحان اور خضر کی فیملی سارے مل کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ریحان کہتے ہیں سب کھانا کھائیں، میں نے خود بنایا، اس کے بعد میں وہ سویٹس لے کے آؤں گی جو بابا جان نے میرے لیے بھیجی تھیں، وہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں، میں آپ سب کے لیے بھی لے کے آؤں گی۔ یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہوتا ہے سارے مل کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے خوشگوار ماحول میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ریحان، خضر، فرات سب تھوڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ریحان کے بچے کی وجہ سے۔ پھر خضر کہتا ہے میں نے تو کوئی بھی سویٹ تمہیں سینڈ نہیں کی ہوئے۔ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے بابا خضر نے یہ مٹھائی بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا بالکل ایسا ہی ہے، میں نے کچھ بھی تمہارے لیے نہیں بھیجا تھا، میں خود لے کے آتا اگر میں نے لے کے آنا تھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میں کسی اور کو بھیجوں۔ فرات کہتا ہے اگر آپ نے نہیں بھیجی تو وہ مٹھائی پھر کس نے بھیجی تھی، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ریحان سے پوچھتا ہے میران کیا تم نے اس میں سے کچھ کھائی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے اس میں سے کھائی تھی، اسی کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کہتے کیا تمہیں کوئی یاد ہے؟ فرات پوچھتا ہے کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی؟ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں نے کیا کیا تھا، میں نے وہ کھائی، پھر میں نے بات کی، پھر میں نے کہا میں باہر سے سبزیاں لینے چلی جاؤں گی، مجھے بس ایک ہی چیز یاد ہے، عزیزہ خانم مجھے یاد ہے۔ میران تو بس یہ نام سن کے ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں عزیزہ خانم، کہتے کیا مطلب ہے اس سب کے بعد کا؟ ریحان جلدی سے اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، کہتا ہے آخر عزیزہ خانم کو اب میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ غصے سے باہر جاتا ہے، فرات بھی چلا جاتا ہے، خضر بھی جاتا ہے۔ فرات ریحان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے لیکن ریحان کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، میران اتنی زیادہ غصے میں کیوں گیا، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے میرے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے غصے سے گیا، کیا کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی؟ کیا تمہیں زینب پتہ ہے کہ کچھ تو مجھے بتاؤ، پلیز مجھے بتاؤ، آخر کیا میرا بچہ زندہ ہے؟ یہ میں نے خود اس کی ہارٹ بیٹ سنی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل وہ تو ٹھیک ہے، زینب اسے کہتی ہے لیکن تمہیں ایک بات نہیں معلوم۔ وہ کہتے ہیں پہلے تم آرام سے بیٹھ جاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ ریحان کہتے ہیں نہیں مجھے بتاؤ۔ تو وہ اس کو بتاتی ہے تمہارے ٹوئنس تھے جس میں سے ایک بچہ مر چکا ہے اور دوسرا صحیح ہے۔ تو ریحان وہیں پر رونے لگ پڑتی ہے، رونے لگ پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے روتے روتے میں ریحان کو سارا خیال آتا ہے کہ کس طرح، وہ کہتے ہیں اچھا اسی وجہ سے انار کے دو
دکھایا گیا تھا۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ عزیزہ خانم نے کس طرح اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو روتے روتے وہ کہتی ہے کہ اچھا تو وہ خون تھا، وہ خواب ساز تھا، عزیزہ خانم نے میری مدد کی تھی، اس نے مجھے بچانے کی کوشش کی، اس نے میرے بچے کو نہیں مارا بلکہ میرے بچے کو اس نے بچایا ہے۔ ریان غصے سے نہیں، ریان پریشان ہو کے باہر جاتی ہے، میران کو کال کرتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میران غصے میں کچھ بھی کر لے، وہ رونے لگ پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میران تو عزیزہ خانم کو مار دے گا، اسے قاتل بن دیں گے۔ اتنے میں نسو وہاں پہ آ جاتا ہے، نسو کو وہ سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ عزیزہ خانم نے میرے بیٹے کو نہیں مارا بلکہ اس نے مجھے بتایا ہے۔ نسو سے کہتا ہے چلو آؤ ہم چلتے ہیں ساتھ۔ نسو ریان کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جہاں پہ عزیزہ خانم کو اس نے چھوڑا تھا وہیں پہ اس کے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک اندھیرے گہرے کنویں میں عزیزہ خانم کو کسی نے گرایا ہوتا، دھکا دیا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں آخر مجھے یہاں پہ کون لے کے آئے، فنسو۔ وہ کہتے نہیں، فنسو ایسا نہیں کر سکتی، وہ اگر اس نے مجھ سے بدلہ لینا ہوتا تو وہ بالکل سامنے آ کے لیتی، تو پھر یہ کون ہے، کس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہے عزیزہ خانم، سب کو بلانے لگتی ہے، لیکن جہان اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ وہ پاس ہی کرسی ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے اور اسے سب کچھ خیال آتا ہے۔ عزیزہ خانم اور نسو کی ساری باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے وہیں پہ چھپ کے سنی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا یہ عورت ہمیشہ کی طرح جیت گئی، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ پیار نہیں کرتے، یہ نسو شاید اوغلوں کی فیورٹ ہے عزیزہ خانم، اور میرے بابا کی ایک پسندیدہ عورت ہے جس کی وجہ سے اس نے کبھی میری ماں سے محبت نہیں کی، مجھ سے محبت نہیں کی، اسی وجہ سے خضر کو میرے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اس عورت نے کیا کچھ نہیں کیا، اس عورت نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے میری بہو نے خودکشی کر لی، لیکن بابا جان نے اس کو پھر بھی معاف کر دیا، اس کی ساری غلطیاں معاف کرتے رہے۔ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا میں اس عورت کو معاف کر دوں گا جس نے میرے سامنے میرے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی، میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کے لیے جان لینے کی کوشش کی۔ نسو نے اس کو معاف کر دیا، لیکن میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو مار دوں گا۔ جہان بہت زیادہ غصے میں وہاں پر اس کو مارنے لگتا ہے، لیکن اس کا شخص اس کو نہیں مارنے دیتا۔ وہ کہتے ہیں تم اس طرح سے کیسے کر سکتے ہو، یہ صرف ایک فنسو کی گیم ہے، وہ تم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہتی ہو، اس عورت کو ایسے نہ قتل کرو ورنہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جہان عقل سے کام لو، تم اس طرح سے کرو۔ کہتا ہے جو کچھ بھی مرضی ہو جائے، میں اب اور انتظار نہیں کروں گا، میں اس عورت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کہتے ہیں دوسری طرف ہمیں اسما کو دکھایا جاتا ہے جو فرات کے لیے لیٹر لکھ رہی ہوتی ہے اور اسے بتانا چاہتی ہے کہ اس کی ماں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، چاہے میں نے اسے تمہیں یہ نہیں چاہتا کہ زندگی میں یہ سب کچھ ہو، لیکن میں پھر تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ میران وہاں پہ آ جاتا ہے، غصے سے پوچھتا ہے، کہتا ہے عزیزہ خانم کہاں ہے، اس سے بچانے کی کوشش نہیں کرو۔ اسما کہتی ہے مجھے نہیں پتا عزیزہ خانم کہاں ہے، وہ شام کے بعد سے یہاں پہ آئی نہیں ہے۔ پھر رات اپنی ماں کو پھر کہتا ہے آپ اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسما کہتی ہے میں اس کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہی، میں تمہیں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ یہاں پہ نہیں آئی تھی۔ پھر اسما فرات سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرات اپنی ماں کو معاف نہیں کرتا، وہاں سے آ جاتا ہے۔ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے فارم ہاؤس پہ پہنچ جاتے ہیں، ریان اور نسو پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر عزیزہ خانم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میران نے یقیناً اس کے ساتھ کچھ کر دیا ہے، دیکھو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے زہرا کو دکھایا جاتا ہے جو محفوظ کے پاس آتی ہے، اسے کہتی ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم خضر سے کوئی بھی رابطہ نہیں کرو، لیکن تم نے پھر بھی اس سے رابطہ کیا، تم کیا چاہتے ہو، تم کیوں میری زندگی کو مشکل بنانا چاہتے ہو۔ کہتے ہیں میرا مقصد آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دلشاد زندہ ہے، اور یہ میں بتانا چاہتا تھا خضر کو، وہ دلشاد میرے پاس ہے۔ لیکن زہرا اپنی جیلسی میں سے کہہ دیتی ہے کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں بتاؤ گے، ایک پہلی مرتبہ تم نے میری زندگی برباد کی تھی، دوسری مرتبہ میں تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف ریان کو دکھایا جاتا ہے خضر وہاں پہ آ جاتا ہے، خضر کو وہ بتاتی ہے کہ جی عزیزہ خانم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے بچانے کی کوشش کیا۔ میران بھی وہیں پہ آ جاتا ہے، میران ریان کو وہاں پہ دیکھے کہتے تم یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو۔ کہتا ہے عزیزہ خانم یہاں پہ نہیں مل رہی ہے، عزیزہ خانم اسی کنویں میں ہوتی ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، عزیزہ خانم کا ان کو رومال اور دوپٹہ وہاں سے ملتا ہے۔ اتنے میں یہ ساری باتیں چل رہے تھے کہ کیپٹن صاحب وہیں پہ آ جاتے ہیں اور میران کو کہتے ہیں کہ جی قتل کے الزام میں ہم آپ کو گرفتار کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے، کس کے قتل میں؟ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ دوسری طرف جہان کو دکھاتا ہے، کہتا ہے دیکھنا میں آج تم سب لوگوں سے کیسا بدلہ لیتا ہوں، خود کو بھی بچا لوں گا اور تم سب سے بدلہ بھی لے لوں گا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر
वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।